جی السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے مہمان اس پروگرام میں، آج جو ہمارے مہمان ہیں، مجھے ان کا تعارف کراتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ بھی یقیناً پروگرام سے ضرور محظوظ بھی ہوں گے، اور ان سے ملاقات جب آپ لوگوں کی ہوگی جو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کل کینیڈا میں یہ پرفارم کرنے آئے ہوئے ہیں. میں ان کا بھی تعارف بھی کراؤں گا آپ سے، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں کہ دیکھیے قوالی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب ایسے موسیقی تو اس سے تعلق ہے، اور موسیقی ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ حمدیہ، نعتیہ، صوفیانہ کلام، یہ سارا اس میں ہوتے ہیں جو دلوں پہ جا کے اثر کرتا ہے. اور اگر یقین جانیے کہ کلام بھی ایسا ہو اور اس کو ادا کرنے والے بھی کمال لوگ ہوں، تو دیکھیے جو مزہ آتا ہے نا، وہ مجھے ابھی پچھلے دنوں بھی ایکسپیرینس ہوا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور ان سے مل کے بھی آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی. تو میں ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہیں ہمارے ساتھ استاد فرید ایاز صاحب، وعلیکم السلام، اور ابو محمد صاحب جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کا تھوڑا سا میں بتاؤں، حکومت پاکستان نے ان کا جو زبردست کام اور جو ان کی فن کے سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں، اس میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس دیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ فن سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہاں ان کا نام اور ان کے دل چاہنے والے لوگ موجود ہیں. اور یقین جانیے ابھی جب آپ لوگ نے پہلے بھی سنا ہوگا یقیناً، تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو ابھی ہم اسی لیے میری خوشمتی یہ ہے کہ آج میں ان کا تعارف کرانے یہاں بیٹھا ہوں، ان کا آپ لوگوں سے ملاقات کرانے کے لیے. تعارف تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ کچھ اپنے گھرانے کے بارے میں، جو آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے وہ بتائیے کہ کس گھرانے سے تعلق اور وہ سارا، کیونکہ ویسے تو سبھی جانتے ہیں آپ کو، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو تمام ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے، ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنے کچھ گھرانے کے بارے میں بتائیے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات کہہ کر کہ گھرانہ افراد سے نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے، بالکل گھرانہ افراد سے نہیں ہوتا، کام سے. کام سے ہوتا ہے. آپ جس کام سے وابستہ ہیں، اور اگر آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو آپ اس خاندان کا حصہ ہیں، اس گھرانے کا حصہ ہیں. میرا تعلق، اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا میں اگر پیچھے جاؤں تو ہم لوگ گزشتہ 300 سالوں سے، ماشاء اللہ. 350 سالوں سے دلی گھرانے کے نام سے، جی جی. 350 سال سے، اور اس سے پہلے ہمارا اور ہمارے خاندان کا تعلق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب تھے، اور نظام الدین اولیاء ان کے محبوب تھے. تو میرے جد اعلیٰ بطور تربیت حصول علم کے لیے حضرت امیر خسرو کے حوالے کیے گئے تھے، اور ان کا نام تھا سامت بن ابراہیم. سامت کہتے ہیں گوگے کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر کوئی شخص جو قوت گویائی سے محروم ہوتا ہے تو لوگ اس کے نام سے تو پکارتے نہیں ہیں، ظاہر اس کو گونگا ہی گونگا کہتے ہیں. تو میرے جو جد اعلیٰ تھے سامت بن ابراہیم، وہ پیدائشی طور پر کانوں سے سننے سے اور بولنے سے معذور. یہ واقعہ میں خاص طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جمنا کے کنارے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے. ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، بہار کا موسم تھا. تو جمنا کے اس کنارے پہ وہ آرام کر رہے تھے، خلفاء اور مریدین جمع تھے. حضرت کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں سما سنوں، سما کی خواہش پیدا ہوئی. تو اس وقت حضرت امیر خسرو اس مجلس میں موجود نہیں تھے، ورنہ عام طور پر حضرت امیر خسرو اور حضرت حسن سدزی
حضرت بلاول، وہ جو تمام لوگ تھے وہ نہیں تھے. دیکھا کہ وہ جمنا کے اس کنارے پر ایک شخص اپنے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا چلا جا رہا ہے. درمیان میں آپ یہ دیکھیے کہ کم از کم فرلانگ 2 فرلانگ کا فاصلہ تو ہوگا. جی ہاں، فرلانگ 2 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا. اس بڈھے کے کندھے پہ کوئی ساز تھے، کوئی دف تھا، کوئی ڈگڈگی تھی جو اس زمانے کے ساز ہوا کرتے تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اس کو بلاؤ، آج سما ہم اس سے سنیں. تو اس کنارے سے آواز لگائی گئی. آواز لگانے کا انداز جو ہے آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، ارے ہو ارے ہو ارے ہو. تو وہ اس بچے کے کان پر جو بھی نہیں رہیں گی، کیونکہ گونگا اور بہرا تھا. البتہ وہ بوڑھا جو تھا وہ اپنی اندھی آنکھوں سے ادھر ادھر یوں کر رہا تھا. تو ارے بھائی تو ادھر آ جا، ادھر آ جا. تو اس بوڑھے نے چلا کر اشارتاً یہ کہا، چلا کر بھی کہا کہ وہ میں اندھا ہوں، مجھے رستہ سجائی نہیں دیتا، اور یہ میرا بچہ جو ہے محروم ہے، وہ گونگا ہے، وہ دیکھ تو سکتا ہے مگر گونگا بہرا ہے، تمہاری آواز سن نہیں سکتا. تو یہ کمیونیکیٹ ہوا نظام الدین اولیاء کو. تو اس وقت آپ ایک خاص کیفیت میں تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس بوڑھے سے کہو کہ لے نظام الدین کا نام اور ادھر آ جا. اسی وقت فی الفور اس کی آنکھیں بھی درست ہوئی اور اس گونگے کو گویائی اور سماعت بھی مل گئی. چنانچہ وہ یہاں پر آ گئے. میرا تعلق خاندانی طور پر اس سامد بن ابراہیم سے کہ جو حضرت نظام الدین اولیاء نے سما سننے کے بعد اس کو تربیت کے لیے امیر خسرو کے حوالے. یہ تو ہمارا شروع کا بیک گراؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے مشاہیر پیدا ہوئے. اس 780 سال کے دوران بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے الحمدللہ. اور اس میں ہندوستان کی ایک بڑی قداور شخصیت، ان کا نام ہے تان رس خان، جس کا بھی آپ سے ذکر ہوا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے شاگرد ہیں. وہ تان رس خان صاحب قوال بچوں میں تھے. اور وہ جو لوگ تھے جو حضرت امیر خسرو نے جو ایک چوکی ترتیب دی تھی، ان میں سامد بن ابراہیم کو ملا کر 12 بچے تھے. اور وہ 12 کے 12 بچے قوال بچے کہلائے. اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا میں اس پر. اور اس کے بعد وہ تمام ان بچوں کو مختلف خانقاہوں میں حکم ہوا کہ جاؤ اور وہاں پر قوالی پھیلاؤ. تو اس طرح یہ فن قوالی سما سے نکل کر قوالی میں آیا اور بر صغیر میں یہ پھیلتا چلا گیا. اور اس کے بعد اب ساری دنیا میں سنا جائے. الحمدللہ اب تو ساری دنیا میں سنا جائے. جی. تو میرا تعلق اس گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ منشی رضی الدین احمد، وہ بھی بہت نفیس آدمی تھے، ولی آدمی تھے، عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، وغیرہ وغیرہ. اور یاد رکھیے، یہ میں سامعین سے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ کوئی بھی قوال اس وقت تک سند یافتہ قوال نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو متعلقہ علوم پر گرفت نہ ہو. بالکل. جس میں ریاضی بھی ہے اور جغرافیہ بھی ہے، عمرانیات بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، حکمت بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی. جب ان تمام علوم پر جب عبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قوال کہلانے کا. اس لیے میں نے دیکھا جو آپ لوگ جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو بیچ میں جو تذکرے اور وہ ساری چیزیں جو باتیں لوگوں سے انٹریکشن جب ہوتا ہے تو اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیز جو ہم سن رہے ہیں وہ تو کر ہی رہی ہے اپنا اثر، لیکن ساتھ میں ایک چیز انفارمیشن بھی مل رہی ہے. قوالی صرف رسمن سننے کا نام نہیں ہے. قوالی رسمن وہ کہتے ہیں نا، فارسی کا ایک مقولہ ہے
نشستند و گفتند و برخاستند، آئے بیٹھے بات چیت کری اور چلے گئے. نہیں، ایسا نہیں. قوالی مکمل انٹریکشن کا نام ہے. بالکل. جب تک سننے والے اور سنانے والے کے درمیان مضبوط تعلق نہ ہو، نہ قوالی سننے کا مزہ آتا ہے اور نہ سنانے کا مزہ. کیا بات. اچھا، جب یہ چونکہ آپ لوگوں کا ایک تعلق ہے، گھرانہ ہے اور باقاعدہ یہ فن آپ کے پاس ہے، تو اس لیے بڑا فرق نظر آتا ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ اگر ایسے کوئی بیٹھ جائے اس میں اور گھرانے میں زمین آسمان کا ظاہر ہے کہ وہ تو ایک پش در پش چلا آ رہا ہے. پھر میں آپ کی بات کو کاٹوں گا. گھرانہ نہیں، تربیت نہیں، میرا مراد جیسے دلی گھرانہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا اس حوالے سے، لیکن وہ تربیت اس طرح ہوتی چلی آئی نا، تو اس میں پھر ایک رنگ دکھتا ہے، ایک کام ہے، کچھ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور کام بولتا ہے حضرت، بولتا اور ایسا بولتا ہے. یقین جانیے میں آپ کی وہاں محفل میں جب سن رہا تھا تو میرے آنسو بہ رہے تھے. تو بعد میں مجھے ایک صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آپ رو رہے تھے حضرت بلال کو اس پہ جب آپ نے ہوئی، تو میں نے کہا اس لیے کہ وہ دل پہ جا کے اثر کر، اور سب محفل خاموش، دل پہ اثر ہو، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کر. تو جب دل سے جو بات نکل رہی تھی وہ دل پہ اثر کر رہی تھی، آنسو بہ رہے تھے. تو یہی بات ہے نا کہ وہ اتنا بڑا مجھے اشتیاق ہوا کہ یہ تو آپ سے انٹرویو تو میں نے نہیں تھا پروگرام میں شامل تھا، بڑا مشکور لیکن ہوں آپ کے تشریف لانے کا. اور جو علمی باتیں ہیں وہ تو میں کر لیتا ہوں تھوڑی بہت، ورنہ باقی باتیں جو ہے وہ پروگرام میں یہ ہوا، پروگرام میں وہ ہوا اور ایسا ہوا، امریکہ کا لندن کا، سب بیکار باتیں ہیں. صحیح بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات، اچھا اس میں ایک اور بات جو میں نے وہاں میں نے آپ کی دیکھی، جو اس پہ سنی تھا ٹی وی وغیرہ پہ بھی اور ویسے بھی لائیو بھی سنا. اچھا، بڑے لگتا ہے نا جس طرح کی ایک سیٹ پرفارمنس ہوتی ہے کہ ایک قصہ انہوں نے سنایا تو دوسرا انہوں نے سنایا، کچھ انہوں نے کوئی کلاسیکل رنگ پیش کر رہا ہے تو کوئی مطلب اس کے سرگم مطلب جو پلٹے اس پہ چل رہے ہیں، یعنی اتنا آرگنائز اس میں وہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ سے پہلے کہ میرا سوال ہوگا کہ کچھ آپ اس میں روشنی ڈالیں کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اور ان کا اس گروپ میں ساتھ، یہ تو خیر مجھ سے بہت پہلے سے انوالو ہوئے ہیں، بابا کے ساتھ بھی تھے، کم و بیش 42-45 سال کا ساتھ. ماشاءاللہ. اور اس میں جو میں تو سب انہی کے بچے کہتا ہوں، ان کے بچے اور میرے بچے جو گروپ میں شامل ہیں. ہاں، وہ پورا آپ کا بڑا پورا گروپ آپ ہی کے بچوں کا ہے. کچھ بچے 20 سال سے ہیں، کچھ بچے 22 سال سے ہیں، کچھ بچے 15 سال سے ہیں، کچھ 30 سال سے ہیں. تو یہ جو کمبینیشن جو ہوتا ہے، تو یہ قوالی جو ہے یہ اکیڈمک تعلیم نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکلی. تو اتنا ہم لوگوں میں ہم آہنگی ہے، وہ نظر آتی ہے جی. اس میں پورا کمانڈ تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بھی دکھتا ہے. اور پھر جہاں تک مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان بچوں کو اس انداز میں انوالو کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، اب ان کو پتا ہے کہ اب کس نے بولنا ہے، اب کس نے بولنا ہے. تو یہ جو ہے ایکسپیرینس کا بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا اس میں نہیں ہو رہی ہوتی کہ جیسے کوئی لگے کوئی. ایک جملہ مجھے یاد آیا ہے. جی جی ضرور. استادوں کا. جی جی. ایک تو استاد کبھی سوتا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، کبھی نہیں سوتا، اور استاد کے چاروں طرف آنکھیں ہوتی ہیں اور چاروں طرف کان ہوتے ہیں. تو میرے پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے پیچھے اگر آڈینس بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی تو وہ بچے کیا سوچ رہے ہیں وہ پہلے مجھے خبر ہوگی تو وہ سوچیں گے. تو اس میں اس ایکسپیرینس کا بڑا عمل دخل. اور پھر جو کلام ہم لوگ پڑھتے ہیں 20 25 50 الحمدللہ ہیں تو ہزاروں میں، مگر سامنے جو کلام پڑھے جاتے ہیں 15 20 50 تک فرمائشیں، تو وہ اتنی ہم نے کنٹینیوٹی میں پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ تمام چیزیں، حالانکہ ہر دفعہ آپ کو وہ کلام مختلف نئے انداز سے آپ اس کو پھر وہ کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ ایک چھاپ تلک سنی ہے تو دوسری دفعہ تھوڑا سا اس میں کچھ اور اس میں کوئی بھی پھر مختلف ہوگا. کوئی بھی پینٹر جو ہے نا، اس کے برش کا جو اسٹروک ہے وہ دوبارہ نہیں لگا سکتا. یہ بات ہے، جتنی مرتبہ اس کا اسٹروک آئے گا کوئی نئے انداز میں خوبصورتی میں سے آئے گا. ایسے ہی تو آرٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں پہ خوب سے خوب تر اچھا پیغام دے، جی ہاں جی، سر میں دے
اور بالکل جس بالکل۔ مقصد کے لیے قوالی ہے، جی جی ذہنی جی، سکون کے لیے اور ہاں ہاں پیس کے لیے، وہ ان کو دیا جائے، بالکل۔ اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں۔ قوالی میں بہت اگر اچھا۔ قوالی میں اگر سننے والے کو روحانی سکون میسر نہیں ہے تو پھر وہ تو پھر وہ قوالی تو گانا نہ ہو۔ بجانا۔ جی جی، پھر قوالی تو نہیں۔ یا ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, جلیبیاں اور فریش نان. تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر. Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. آپ کا ذوق دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا ذوق ہے آپ کا. Call right now 905-625-7786. ذوق والوں کے لیے. مسلم وومن پرنرز آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں آؤٹ ڈور کارنیوال. جی ہاں، آؤٹ ڈور کارنیوال جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بھی بے انتہا فن کی چیزیں موجود ہیں. 2 اور 3 جولائی کو مینٹور کالج مسیساگا میں دوپہر 12 بجے سے رات 9 بجے تک جاری و ساری رہے گا. بچوں کے لیے تفریح سواری، فوڈ، خوبصورت کپڑے اور خوبصورت بلبوسات کے اسٹال بھی شامل ہوں گے جہاں فری ایڈمیشن ہے، فری پارکنگ ہے اور جناب بہت بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی فیملی سیلیبریٹ کی. آپ آنا مت بھولیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈس کو بتا دیجیے کہ ڈیٹ یاد رکھیں 2 اور 3 جولائی کو دوپہر 12 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک میگا ایونٹ میں ضرور تشریف لے کر. The team of two, just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shala at 647-273-2393. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. ڈکسی الیکٹرانکس اور اپلائنسز پچھلے 16 سالوں سے خریداروں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم لگاتار 4 سالوں سے خریداروں کی پہلی پسند بنے رہنے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. ہم کچنرز، بوش، ورلپول، LG، سیمسنگ اور جنرل الیکٹرک کے آتھورائزڈ ڈیلر ہیں. 5 سٹار خدمت کا لطف لیں. ہم آپ سبھی کو ٹی وی سب سے زیادہ رعایتی داموں پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں. www.dixieelectronics.ca ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا ابھی کال کریں 905-625-5900. سبھی بہت ہی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں جو آپ بآسانی سے لے سکتے ہیں. ایٹ ڈکسی وی سیل کوالٹی اینڈ ڈیلیور کانفیڈنس. اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت وزٹنگ کارڈ، سائن بورڈز، بل بورڈز تو کال کیجیے امن دیپ سنگھ کو 416-577-5128. 416 ڈیجیٹل سائن. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. اچھا، سلیکشن کی کون سی چیز سنائی، مطلب کمپوز کی جائے اور کس کو کیا جائے، تو یہ کہاں سے آپ لوگ کا خیال آتا ہے اچھا یہ چیز سلیکٹ کی جائے یا کسی سے لکھوائی جائے یا کیا، مطلب اس کا کیا وہ رہتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک صاحب تھے عبد الکریم خان صاحب، تقریباً 150 سال پہلے، جو میرے دادا ہوتے تھے. اچھا. اور اس کے بعد میرے والد صاحب قبلہ رضی الدین صاحب. ان 2 شخصیتوں کو چھوڑ کر جتنے آپ کو قوال نظر آئیں گے، گانے بجانے والے نظر آئیں گے، جس فن سے وابستہ ہیں،
ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں, رجسٹر ہوتے ہیں, کاغذات ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بیگ لے کے گھومتے ہیں. میں 60 سال سے قوالی کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی پرچہ ہی نہیں. میں نہیں دیکھا آپ کو کبھی, میں نے دیکھا پرفارمنس سے آپ کے وہ. اور مجھے یاد, مجھے فارسی کے کم از کم 7000 کلام ہے. اور اس کا میں نے دیکھا آپ پھر پبلک کو جو فارسی نہیں جانتے آپ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب جی جی جی, اگر اس کے سمجھ میں نہیں مزہ آتا ہے. دیکھیے کہ ہم اب جب ایک بار آپ نے سمجھایا اور ہم دوبارہ آپ نے وہ شعر ریپیٹ کر رہے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, اس میں لذت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے جی 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 حضرت جامی کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں اکثر و بیشتر. جی جی, وہ ایک بڑی مشہور نعت ہے حضرت جامی کی, نسیمہ جانب بتا بزرگوں سے. ارے نسیمہ جانب بتا گزر خوبصورت نسیمہ جانب بتا گزر. اس نعت کے اس مسئلے میں حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ باد صبا سے درخواست کر رہے ہیں, اس ہوا سے جو اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے باد صبا, مجھ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے, مجھ پر تو پہرے لگے ہوئے ہیں, ہوا کو اور خوشبو کو کوئی سرحد نہیں روک سکتی, تو جا ان کے حضور میں اور میرا سلام پیش کر. جب تک آپ کی ادائیگی میں, آپ کی صرف فارسی کی ادائیگی میں یہ واقعہ اگر ظاہر نہ ہو تو مزہ ہی نہیں, پھر کوئی بات ہی نہیں. اس کے لیے میں تھوڑا سا اس میں وہ کر دیتا ہوں. جی ہاں جی, وہ جامی کا واقعہ بیان کر کے, تو اس وقت اس کے بعد جب میں نسیمہ پڑھتا ہوں پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ منظر کشی, جی جی جی, یہ سروں کے ذریعے اور کلام کے ذریعے منظر کشی کا نام قوالی. واہ واہ. اچھا, تو اس میں یہ پھر آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس, کیونکہ میں نے دیکھا نا کہ ہر ایک کے گلے کے حساب سے آپ نے وہ بانٹا ہوا ہے حصہ, اور بڑے ترتیب سے کہ کس کا نمبر کون آ رہا ہے, بڑے پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن چونکہ تھوڑا بہت اس کی تعلیم نظام الدین خان صاحب سے تھوڑا, تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا انہوں نے خوبصورت گلدستہ سجایا ہوا ہے. تو یہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے یا تو گلے کے حساب سے کچھ آپ لوگوں کے ہوتا ہوگا کہ ان کا گلا ایسا ہے, یا یہ تھوڑا سا کلاسیکل اس میں ٹچ ہے تو ان کو یہ کہلایا جائے, ان کو یہ اشعار دیے جائیں, یا ان کو تان دی جائے. اس کو ریپیٹ کیا گیا نا بھائی کی طرف سے, اور اتنا اس کو کہ الحمدللہ اب تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ ایڈجسٹ ہیں کہ بھئی ہم نے قوالی شروع کری اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے الاپ کیا, ان کے ساتھ میں نے بھی تھوڑا سا ساتھ دیا الاپ. اب دیکھا کہ وہاں پر وہ جو دوسرے باجے پہ جو بچہ بیٹھتا ہے بیٹا ان کا, وہ ان سب بچوں میں نسبتاً زیادہ کام کو بھی جانتا ہے اور موسیقی بھی جانتا ہے. سب کو موقع ملنا چاہیے, بڑھو آگے بڑھو. اس نے اپنا کام کیا, کہیں پر وہ اگر کہیں پر تکرار کی بات آئی تو پوری پارٹی شامل ہو گئی, کہیں پر کلاسیکل بات آئی تو غلام مصطفیٰ بڑے ویل آرگنائز طریقے سے میں دیکھا نا کہ آپ کے جو یہ ہوتا ہے نا ایسا مزہ آتا ہے. اور میرا تو ذاتی ایکسپیرینس بھی, اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین بہت سے اس میں بڑی تعداد جن لوگوں نے آپ کے یہ پروگرام دیکھے اور وہ سارا ہوا اور اس سے. تو اچھا یہ تو ہو گئی کمپوزیشن کی جو میں بات پوچھ رہا تھا کہ اچھا وہ سلیکشن کی تو جو ابھی آپ نے بتائی کہ اس طرح آپ نے, میں نے سلیکشن کی بات پوری نہیں بتائی. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سلیکشن کہ آپ کا سامع کیسا ہے, آپ کا سامع کیا سننا چاہتا ہے, آپ کا سننے والا کیا سننا چاہتا ہے. ہم اس کی خواہش کا بڑا احترام کرتے ہیں. اگر کہیں درگاہ پہ آپ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے کچھ اور کلام ہوگا, اگر کسی اس پر ہو رہا ہے محفل میں کہیں بیٹھے, آپ ایونٹ پہ چلے گئے, میں سامع کی بات کر رہا ہوں. جی 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 جی, میں سامع کی بات کر رہا ہوں. ہر ایونٹ میں کوئی نہ کوئی سامع ہوتا ہے. یہ جو سامع ہمارا کیا سننا چاہتا ہے, بعض اوقات بے علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہمارا سامع جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں جو کچھ اس نے پہلے سنی ہے نا, خواہ مخواہ کے جس کا نام لوگوں نے قوالی رکھ دیا ہے کہ وہ کالی کالی زلفوں کے پردے نہ ڈالو. وہی میں نے کہا نا کہ یہ جو عام لوگوں کا جو کام ہے وہ تو باقاعدہ فن ہے. اس کے اندر
عربی کا ایک مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کریں. لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق. اب سامنے تمام کیمسٹری والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے بایو کیمسٹری کو سمجھتے ہیں یا زوالوجی کو، اور میں وہاں پر فزکس لے کے شروع ہو جاؤں، وہ تو ان کے لیے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب جس وقت وہ فرمائش کرتا ہے جی کالی کالی زلفوں کے پردے نہ ڈالو، ان بچوں کی خواہش، نوجوان نسل، ہم کہتے سنو میں آپ کو سناؤں گا، مگر ایک شرط ہے، میری یہ چیز پہلے سن لو، اس کے بعد اگر اس میں مزہ آئے تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا، ورنہ پھر آپ کی فرمائش بھی پیش کروں گا. لیکن اس کالی کالی زلفوں کو بھی میں الحمدللہ بےہودگی سے نکال کر، اوریانیت سے نکال کر ان کے سامنے پیور چیز، بڑا مقدس چیز ہے. اور الحمدللہ آج کے دور میں یہ ڈیجیٹلی لوگ اتنا زیادہ سن رہے ہیں، ہر سب کو سن رہے ہیں، اللہ کے کرم سے ہمیں بھی سن رہے ہیں، تو ہماری 20 25 50 چیزیں ایسی ہیں بالکل کہ وہ پبلکلی جو ہے اسی کی ڈیمانڈ آتی ہے. جی ایسا ہی. ہماری خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہم کہیں نیا کلام اور ایک آدھ کلام ڈال بھی دیتے ہیں، مگر جو 25 50 کلام ہمارے لوگوں کے ذہن پہ طاری ہیں وہی کلام کو زیادہ دہرایا. یہ جو امریکہ، لندن، کینیڈا اور پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں، سمجھدار تو کسی کو نہیں ہوتی، تو جو انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، وہ جن کلاموں کو پسند کرتے ہیں وہ اکثر کلام ہیں میرے یا میرے والد صاحب قبلہ. اب لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو بھی موقع ملتا ہے ان محفلوں میں جانے کا، تو وہ میرے ہی کلام پڑھ کر وہ سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں اور چڑھ بھی جاتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے، یا آپ کے بڑپن اور بڑائی، میں دعا گو ہوں ان کے لیے، مگر اس میں اس خواہش کے ساتھ کہ یار تم پڑھو مگر تھوڑا سلیقے سے پڑھو، تاکہ وہ سلیقے سے پڑھو گے تو تم کو اللہ وہی عروج دے گا، نبی کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں، پیروں کے صدقے کے اندر وہی عروج دے گا. صحیح ہے، ایسے بڑی بات ہے، مطلب کہ اپنا جو آپ کی چیز ہے اور وہ بھی دوسرے کا پڑھے ضرور، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، اور وقت ضرورت ہم بھی کچھ چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ کوئی الگ بات ہے، مگر یہ کہ اس کی شکل نہیں بگڑنی چاہیے، خاص طور سے قوالی کی چیزوں کی، جس کو ہم قوالی کہتے ہیں یا ہم جس کو قوالی سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کو جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بہت اپریشیٹ. امیر خسرو ہیں، سعدی ہیں، بابا بلے شاہ ہیں، خواجہ غلام فرید ہیں، پیر بیر علی شاہ ہیں، اور علامہ اقبال ہیں، غالب ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انہیں پرانے لوگوں نے اچھا کلام کہا ہو، آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو جو بعد کے لوگ ہیں، جو آج کل کے لوگ، ان کا کوئی کلام آپ ان کا بھی آپ لوگ؟ اس وقت آپ کے آنے سے پہلے میں ایک شعر گنگنا رہا تھا. اچھا. اور وہ شعر میں 3 دن سے گنگنا رہا ہوں. وہ خواجہ غلام فرید کا رحمت اللہ علیہ، ذرا اس میں درد محسوس کیجیے، اس کا درد محسوس کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ غلام فرید کس مقام کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیے اس کی کمپوزیشن بھی دیکھیے، اس کے الفاظ بھی دیکھیے، اس میں درد بھی دیکھیے، اور اس میں طلب بھی دیکھیے. کہتے ہیں مائی خوش وسدا وچ ملک عرب ترجمہ کیجیے کیا ہے یہ. اسی بات کو جامی کہہ رہے ہیں. اچھا، کہ نسیم جانی اور جہاں پر کبھی حسن کا معاملہ آتا ہے
تو امیر خسرو اور سعدی اور دیگر شعراء کا بڑا کلام ہے حسن کے اوپر، لیکن مہر علی شاہ کے یہ 2 مصرے جو ہیں وہ ان سب کلاموں پہ چھا جاتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک، دیکھیے یہ بھی قوالی ہے مگر اس میں ولولہ دیکھیں، جوش. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، یہ تو ہو گیا جوش. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان 4 جملوں میں کیا کچھ پوشیدہ ہے. لوگ مہر علی شاہ کا کلام پڑھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں. ارے بھائی ذرا اس کی گہرائی تو دیکھو. اگر اس کی گرامر دیکھیں تو وہ گرامر اس کی یہ ہے کہ مہر علی شاہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملک. ارے تو کتنا خوبصورت ہے، اور تو کا لفظ وہی استعمال کر سکتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو. تو مہر علی شاہ دیکھ رہے تھے، کہتے سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. پھر ان کی انکساری ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جا اڑیا. کہاں سے کہاں ادھر انہوں نے اپنے مشاہدے کا ذکر کیا، جو مشاہدہ مہر علی شاہ کو حاصل تھا. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما، اور میں گناہگار کہاں، دامن سرکار کہاں، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتنے جا اڑیاں. سبحان. بہت بہت. یا ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, جلیبیاں اور فریش نان. تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. آپ کا Zoc دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا ذوق ہے آپ کا. Call right now 905-625-7786. ذوق والوں کے لیے. The team of Muslim womenpreneurs bring you Eid al-Adha Carnival, Mega Outdoor Bazaar, and a fun fair for all the family to enjoy. July 2nd and 3rd at Minter College, Mississauga, from 12 noon to 9. Fun rides for kids to enjoy. Food trucks, beautiful clothes, stunning jewelry, henna, and much, much more for everyone to adore. Free admission and parking. This is the perfect opportunity for you to get out and celebrate the richness of our culture with family and friends. Contact Ibtisam at 905-462-1304. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش
67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور بڑی میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی معلومات اور آپ لوگوں کو مل رہی ہے اور میں تو خود اس سے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. تو میں میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا. اب جیسے کہ یہ بھی آپ تو بغیر ہارمونیم پہ، لیکن کیا سر میں مطلب مزہ آتا ہے کہ جیسے کہ ہارمونیم بج رہا ہو ساتھ ساتھ. تو اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک کلام آیا، اس کو آپ نے دیکھا، اس کا سوچا کہ اس کو ہم کس طرح ترتیب دیں، اسے کیا طرز بنائیں. تو یہ گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ کس طرح اس کو طرز بناتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، خود بخود سب کچھ وہاں سے طرز اترے ہو. پھر واہ، سارا مال امپورٹڈ ہے وہاں سے، سب جعلی ادھر سے نہیں کہیں اور. بالکل وہیں سے آتا ہے. کیا بات. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فرید صاحب آپ آج کیا پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں معلوم. کبھی کبھار ابو محمد جو ہے اپنے طور پر پلان کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ پڑھیں گے، اب یہ پڑھیں گے، اور پھر یوں بیٹھ جا ابھی خبر آنے دے. اچھا، ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ لوگوں سب میں اتنا پیار، ماشاءاللہ پیار محبت ایسی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بس بالکل. میں دیکھا ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ایک مرتبہ پوری ٹیم مطلب جیسے ایک مرتبہ اسی کینیڈا میں جی ہم گھر میں ایک محفل کر رہے تھے. تو تمام دوست احباب میرے بہت قریبی جاننے والے تھے، بہت قریبی. تو کیا بولتے ہیں انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں، اور وہاں پر میں الحمدللہ اللہ مجھ سے اچھا پڑھوا رہا تھا. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں اچھا پڑھ رہا تھا، اسی کی کام ہے، اسی کی. تو وہ مجھ سے بہت اچھا پڑھوا رہا تھا. سارے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے. اچانک ایک صاحب نے، عارف علی خان ان کا نام تھا، تو وہ کہنے لگے فرید بھائی آپ کو ہم نے بہت سنا اور روز سنتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی محفلیں میں، آج تو آپ مجھے آج محفل کو کچھ ایسا سنائیے کہ جو نہ ہم نے کبھی سنا اور نہ آپ نے پڑھا. اچھا، کچھ ایسا سنائیے کہ جو نہ ہم نے سنا ہو اور نہ آپ نے پہلے کبھی پڑھا ہو. میرے بھائی، میرا الٹے ہاتھ کے اوپر میرا چھوٹا بھائی ہوا کرتا تھا، ان سے چھوٹا، اکرم، ذرا مسخرہ تھا. تو اس نے بطور مذاق میرے کان میں کہا کہ بھائی ہاں کہ وہ جوگن بن جاؤں گی پڑھ دو. اچھا، انڈیا کا ایک گانا ہے لتا کا، جوگن بن جاؤں گی. جی ہاں، جی ہاں. ہائے، اس وقت مضمون چل رہا تھا سرکار کی غلامی کا، نبی کریم کی غلامی کا، اور ان سے نسبت کا مضمون چل رہا. میں نے کہا یہ سنیے نا، آپ نے پہلے سنا ہوگا اور اس کو کہیں پہلے بھی وہاں بھی نہیں سنا ہوگا جہاں کا میں لے کر آیا ہوں. جی. وہاں پر جب میں نے شروع کیا، اللہ نے شروع کروایا کہ جوگن بن جاؤں گی سیاں تورے کارن جو، بس یہ کہہ دینا کافی ہے، پبلک سمجھ جاتی ہے کس کا
کس کو یاد کیا جا رہا ہے, کس کے لیے؟ تورے کارن او بلم تورے کارن جو گن بن جاؤں گی سیاں تورے کارن. یہ اتنا پاپولر ہوا کہ کم از کم قوالی کا سننے والے لتا کو بھول گئے. وہ اس لیے کہ وہ بعض اوقات جب یہ کیفیت ہوتی ہے تاریخ تو بس پھر تو سننے والا اور سنانے والے سب کہیں اور چلے جاتے. بالکل ایسے یہ اصل بات جو یہ ہے وہ پھر قوالی کا حاصل ہے جب سننے والا اور سنانے والا ایک جگہ ہو جائے. وہ اور ہمارے پاس کہتے ہیں کہ وہ پروازیں ہو رہی ہیں. جی سننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پرواز کر رہے تھے اور آپ ہمارے ساتھ تھے. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں. جمال وہ جمال وہ کے پڑے بار بار جس پہ نظر جمال وہ ہاں جمال وہ کے پڑے بار 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 جس پہ نظر. جمال کا خوبصورتی کا جو منبع ہے وہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جمال وہ کے پڑے بار بار جس پہ نظر ارے کمال یہ کہ رہے پھر بھی حسرت دیدار. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر, کیا بڑے لوگ, ان لوگوں کے کلام کو یا ان لوگوں کے پیغام کو آپ دیکھیں گے تو آپس میں مماثلت ہے ہر جگہ. ایک جگہ فرماتے ہیں نام بدلے ہوئے ہیں, جذبہ تو وہی ہے نا, ایک ہی جذبہ. ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, میرے آقا نمی دانم کے آخر چود میں دیدار میرا قسم, نمی دانم کے آخر چود میں دیدار میرا قسم, نمی دانم کے آخر دیدار میرا قسم, نمی دانم کے آخر چود میں دیدار میرا قسم. مگر نازم بئی ذوقے کے پیسے یار میرا قسم, مگر نازم بئی ذوقے کے پیسے یار. اسی مضمون کو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں تیرے عشق نچایا کرے تھیا تھیا, تیرے عشق نچایا کرے تھیا تھیا, تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا کرے تھیا. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ تھیا تھیا ہے کیا. بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس کا واقعہ کیا. اچھا ہاں, یہ تو ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس میں شیئر کریں ہم سے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. ایک طرف بابا بلے شاہ جید عالم, حافظ, قاری, عالم, فاضل, سید اور نجیب الطرفین سید, اور دوسری طرف شاہ عنایت دنیاوی اعتبار سے وہ ارائی تھے, غیر سید تھے. یہ سید تھے, وہ غیر سید تھے. ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی کا مرید ہو جاؤں, بابا بلے شاہ کی, اور نظر جا کے ٹکی شاہ عنایت پر, ان کا مرید ہوں. تو یہ شاہ عنایت کے حضور میں پہنچے تو شاہ عنایت کی کٹیا, آپ نے دیکھی ہوگی کٹیا بہت چھوٹی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے. کٹیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جھک کر جاتے ہیں, چھوٹا سا ایسے ہی. تو شاہ عنایت بابا بلے شاہ پہنچے اور دستک دی. اس زمانے میں دستک ایسے دی جاتی تھی, دیواریں بجانے, چونکہ پردہ ہوتا تھا وہاں پہ کیا بجانا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو بلے شاہ نے فرمایا حضور میں پلیا, میں پلیا, اور کی چاہنا ہے.
حضور میں نے مرید کر لو. بڑے قداور شخصیت, بڑا قدا, پگڑی وگڑی بنی ہوئی ہے, سفید کپڑے اور عالمانہ انداز. اللہ تو حضرت نے فرمایا ان کی خواہش تھی کہ پہلے اس کی تربیت ہو, مرید کرنے کے لیے پہلے مرید کی تربیت ہونی ہے لازم. تو کریں گے تو مرید ہو, یار تو تو بڑا مولوی ہے بھائی, تو تو بڑا مولوی ہے, تو تو حافظ ہے, تو تو قاری ہے, تو اتنے کتنے جلائے. کہ حضور میں نے مرید کر لو. کریں گے اچھا ایک گل دس, کبھی عشق کیتا ہی, کبھی عشق کیا ہے؟ تو بابا بلے شاہ نے فوراً کان پکڑے, استغفار استغفار, توبہ توبہ. یہ علم ظاہری ہے. توبہ توبہ لوگ سمجھتے ہیں عشق کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے. توبہ توبہ کہ حضور میں نے کبھی نہیں کیا. کہ جا پھر پہلے عشق کرتے پھر آ. یہ بیچارے توبہ توبہ کر کے چلے گئے, پھر واپس آئے. ایک آدھ ہفتے کے بعد دل نے بے چین کیا کہ کون ہے؟ کہ جی میں بھولیا. اور بھولیا عشق کیتا نہیں کیتا؟ کریں حضور میں نے معافی دے دو, میں نے مرید کر لو. کریں بھولیا تینوں مرید نہیں کر سکا, تو نے عشق تو کیا ہی نہیں. پھر وہ توبہ توبہ کر کے چلے گئے. تیسری مرتبہ جب وہ آئے تو تھوڑی سی نرمی, تو ہر ویلے میرے پاس آ جاتا ہے, تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا. مرید ہونے کے لیے عشق کرنا بہت ضروری ہے. کوئی عشق کیا ہے؟ جا پہلے عشق کر پھر آنا. اب ان کو ایک اشارہ ملا, اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا, پڑوس میں عورت بھی ہے, لڑکی بھی ہے, لڑکا بھی ہے, اور کاروبار بھی ہے. میں کروں تو کروں کس سے عشق کروں؟ کیونکہ علماء کے نزدیک, علماء ظاہری کے نزدیک وہ عشق وہ بکواس ہے. انہوں نے چھپ چھپا کے کیا کیا, یار پیر کی بات مان لو, کچھ کرتے. ان کے گھر میں ایک بھینس تھی. اچھا. انہوں نے کہا کہ چلو یار یہ معاملہ دبا بھی رہے گا, چھپا بھی رہے گا, بھینس سے عشق کرتے. تو بھینس سے عشق کرنے لگے, چونکہ پیر کی نظر تھی. مولانا روم نے فرمایا ہے گفتہ اللہ بود. اللہ کے فقیر جو ہیں, جو منہ سے بولتے ہیں, وہ اللہ بولتا ہے. گفتہ اللہ بود. تو ان کو جناب عشق ہو گیا. وہ اتنا عشق ہو گیا کہ وہ اگلے ہفتے نہیں پہنچے, اس سے اگلے ہفتے نہیں پہنچے. تیسرے ہفتے جب وہ واپس آئے, جب ان کو عشق نے تھوڑا سا چھٹکارا دیا تو گئے. وہ کریں گے حضور کون ہے؟ فرمایا حضور میں بھولے ہیں. کریں گے اگر تو بھولے ہیں تو پھر اندر آ بھی. 3 مرتبہ نہیں آنے دیا. کریں گے اندر آ جا, اور وہ اندر نہیں گھس رہے. پھر آپ نے ہنستے کہا ہو اندر کیوں نہیں آؤں گا؟ تو کہنا حضور میں کیویں آواں, میرے سینگ پھسدے نے. عاشق و معشوق ایک ہو جاتے. تو ایک مرتبہ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مریدوں کو کہا کہ کسی طوائف کا گانا تھا بازار میں, وہ سننے کے لیے جا رہا تھا. تو ملا جو ہے وہ تو گھبراتا ہے طوائف کا گانا سننے میں, ایسے میلے ٹھیلوں میں جانے سے. تو ان کو بھی اشارہ ہوا, بولے ساتھ چلو. مگر ان کے علم ظاہری نے ان کو جھٹکا دیا کہ یار ابھی تک تو بات پردے کے اندر تھی, یہ باہر باہر نکلی تو میرا تو جینا دشوار ہو جائے گا. اس وقت تک شاہ عنایت کی برکتوں سے ان کو ولایت مل چکی تھی. بابا بلے شاہ کو ولایت مل چکی تھی. مگر وہاں پر شیطان نے جھٹکا دیا, اور بجائے ان کے پیچھے پیچھے جانے کے رستے میں سے کترا کے چلے. اور جیسے ہی انہوں نے پیر کا رستہ چھوڑا, قدم سے قدم ملانا چھوڑا, ان کی ولایت ضبط کر لی. ان کی ولایت ضبط کر لی گئی. بڑے پیر کے پیچھے پھرے کہ پیر خفا ہو گیا, پیر خفا ہو گیا. تو پھر وہ کہتے ہیں چھتی بوڑی میں طبیبا نہیں تو میں مر گئیا, چھتی بوڑی میں طبیبا نہیں تو میں مر گئیا, تیرے عشق نچایا کرے
تھیا تھیا تیرے عشق نچا. اب آگے آگے پیر ہیں, پیچھے پیچھے بلے شاہ ناشتہ کر رہا ہے کہ کسی صورت سے پیر من جائے. اور پیر ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ بنے ہوئے نہیں ہیں, یہ بھی ایک ترکیب ہے. کسی سے خفا ہونے کی کچھ وجہ بھی ہوتی ہے تربیت, تو ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ خفا ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ تیرے عشق نے ڈیرا میرے دل وچ کیتا, پریا زہر دا پیالہ میں تا آپ ہی پیتا. اڑیا میں بھول گئیاں تیرے نال نہ گئیاں. اپنی غلطی کے معنی اڑیا میں بھول گئیاں تیرے نال نہ گئیاں, تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا. ایک جگہ پھر فرماتے ہیں ویڑے چھپ گیا سورج. یہ واقعہ جب ان کی ولایت چھین لی گئی تو اس وقت وہ رو رہے ہیں. ویڑے چھپ گیا سورج باہر بہ گئی لالی. ویڑے چھپ گیا سورج. سورج چھپ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں اندھیرا چھا گیا ہے, ولایت ختم ہو گئی, اور جو کچھ باہر رہ گئی ہے لالی, وہ کیا ہے؟ وہ جو میرے اور میرے پیر کے درمیان جو عشق کی شمع ہے وہ تھوڑی سی روشن ہے. جاوا میں تیرے صدقے جیوے مڑ جیوے خالی, اڑیا میں بھول گئیاں تیرے نال نہ گئیاں. آج کا کوئی مولوی ظاہر یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا, وہ تو بھولتا ہی نہیں ہے کوئی چیز, لیکن عاشق کہہ رہا کہ اڑیا میں بھول گئیاں. اسی طرح وہ ایک مرتبہ جب پیر نہیں مانا کسی صورت سے منہ پھیر لیتے تھے. اب بلے شاہ نے سوچا کہ اب آخری حربہ یہ ہے کسی صورت سے میرے پیر کے منہ پہ مسکراہٹ آ جائے تو میرا کام. انہوں نے کیا کیا, لال لال کپڑے پہنے, فراقے, شلوار, زیور, سرخی, پاؤڈر, دوپٹہ, یعنی زنانہ لباس پہن کے, چوڑیاں ووڑیاں پہن کے, اور وہ اپنے پیر کے سامنے آ کے مٹکنے لگے کسی طریقے سے. کیونکہ بات تو بنی نہیں نا کسی صورت سے. علم نے تو کوئی رستہ نہیں دیا, رستہ دیا تو عشق نے دیا, تاکہ وہ بھٹکنے لگے اور کولا وولا مارنے لگے جس طرح وہ ہجڑے وغیرہ ناچتے ہیں. تو بے اختیار پیر کے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی. ان کی وہ کیفیت دیکھ کے, اور ان کا وہ انداز ناچنا بچکانا انداز کہ اس نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا اس میں. تو پیر کے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی تو وہ کہتے ہیں بلے شاہ نہ آکو شاہ عنایت دے بوہے بلے. وہ کہتے ہیں بلے کو شاہ نہ آکو. اکثر پنجابی حضرات اور دیگر قوال اس کو غلط پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلے شاہ نہ سدو کہتے ہیں بلانے کو نہیں, یہ واقعے کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں بلے شاہ نہ کو شاہ عنایت دے میرے پیر کے حضور میں مجھے سید مت کہو. جن عشق پہنائے سانو ساوے تے سورے. بلے شاہ نہ کو شاہ عنایت دے بوہے جن عشق پہنائے سانو ساوے تے سورے. جدو ماری سی اڈی سانو مل گیا ویرا. اڈی کا ترجمہ عام طور پہ لوگ ایڑی کرتے ہیں. اچھا جی ہاں, پنجابی میں جی اڈی کو نہیں, وہ ایڑی نہیں تھی, وہ ٹھمکا تھا. ہاں ٹھیک ہے. جب انہوں نے ٹھمکا مارا نا اپنے پیر کے حضور میں, جدو ماری سی اڈی سانو مل گیا پیا تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنو گے. اچھا, لیکن ایک آخری میں تھوڑا سا میں ایک تھوڑی سی ایک چیز ہمارے ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا, یہ کہ ہمارے جو دادا تھے امروہے میں, جن کے بچھو نہیں کاٹتا, شاہ ولایت صاحب وہ میرے دادا ہیں, تو ان کے عرس ہوتا تھا میری خالہ کیا, تو وہاں ہم آتے تھے, جو ان کیا ہوتی تھی قواری, اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہم تو خیر بچے تھے, چھوٹے اس زمانے میں دیکھتے تھے تو حال آ جاتا تھا. اچھا, ہم ڈر جاتے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑا عجیب سی کیفیت ہوگی.
تو یہ کیا کیفیت ہے حال آنے کی؟ جو کیفیت ہے میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ لوگ تو اور آپ کی محفل میں ایسا ہوتا ہوگا لوگوں کی، جس کو حال آ رہا ہو، جس کو حال نہ آ رہا ہو، وہ نہیں آنے والا تو ڈرے گا نا اس سے. وہ اور ہم چھوٹے بچے تھے تو لیکن یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ کیا وہ جس وقت کلام اس مقام پر پہنچتا ہے، جب کلام اس مقام پر پہنچتا ہے، جب سمجھنے اور سمجھانے کی کیفیت کو سلب کر لیا جاتا ہے، تو وہ مقام ہوتا ہے مقام حیرت. اور جس وقت سامع مقام حیرت میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو جو نظارے ہوتے ہیں تو اس میں گم ہو جاتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے. وہ مقام حیرت. اچھا وہ وہاں سے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا، پردہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. بس وہ آج کے دور میں اس پہ اعتراضات اس لیے ہونے لگے ہیں کہ کچھ اس کے اندر ڈرامہ بازی بھی شروع ہو گئی ہے. اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. حقیقتاً کیفیت کا ایک مقام ہے. نہیں ظاہر ہے ہم تو اسی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو اصل، مگر وہ اصل متل کے چکر میں نا بہت ساری چیزیں جو نہیں وہ تو خیر ظاہر ہے ہو گئی ہیں، مگر کیفیت کا مقام. جی کیفیت ہر طرح کی ہوتی ہے، ناچنے کی بھی ہوتی ہے، وہ تو کسی بیٹھنے کی بھی ہوتی ہے، چیخ مارنے کی بھی ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں میں تیر چپ گیا، وہ بڑی تکلیف دے رہا تھا، اور اس کو جب نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی تو آپ تکلیف سے کراتے تھے. تیر ہے، چونکہ تیر جب واپس آتا ہے تو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے. اس کے ایسے جو اس کا بناوٹ ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس حالت میں تیر مت نکالو، جب میں نماز میں ہوں تو نکال لینا. یعنی کہ اس وقت پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا. وہ ذات الہی میں ایسے محو تھے. اسی طرح یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ذات میں کھو جاتا ہے بندہ. اب وہ ذات کا نام آپ اللہ دے لیجئے، رسول دے لیجئے، بس معشوق کہہ لیجئے، وہ ہے حقیقت. بالکل بالکل حقیقت ہے. عشق، اللہ عشق اپنی جگہ کیفیت کی بات کر رہا ہوں میں. کیفیت ایک حقیقت ہے. ہم نے اس جو بھی وقت میں نے قوانین میں گزارا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، اچھے بھی دیکھے برے بھی دیکھے، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، ایسی کیفیات لوگوں کی دیکھی کہ جس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ ہاں یہ کیفیت. آخر میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پہلے میں آپ کے ناظرین کو ایک واقعہ سناؤں گا، بہت چھوٹا سا. ضرور ضرور. بابا ظہیر شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تاجیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب دیوان ہیں، بڑے عالم، فاضل، فقیر، صوفی. تو میں آپ کو کیفیت کے حوالے سے جی تو ان کے ایک پیر بھائی تھے، ان کا نام تھا اختر علی خان. اختر علی خان جو ان کے دونوں کے پیر بھائی. تو جس وقت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب کیفیت ہوتی تھی اور آپ گم ہو جاتے تھے تو ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. کیفیت میں کسی کو چھیڑنا منع ہے، منع ہے، سوائے قوال کے. جو قوال با تربیت ہوگا ریپیٹ کرتے ہیں، وہ ریپیٹ بھی کرے گا، اور اس کو یہ حق بھی ہے کہ اس کی کیفیت کو ٹھنڈا کر دے جو تربیت یافتہ ہو. تو خیر یہ بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اختر علی صاحب جو تھے، اختر علی خان، وہ بہت پیار کرتے تھے اپنے پیر بھائی سے. ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی شیشی تھی، اتر کی اتنی بڑی شیشی، بہت موٹی. یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اور بابا صاحب حالت کیف میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، قوالی چل رہی تھی. اختر علی خان کو پتہ نہیں کیا سوچا کہ وہ ادھر چھڑکنے کے لیے چلے گا بابا صاحب کے اوپر، بابا ظہیر شاہ کے اوپر. اور وہ زور زور سے، چھوٹا منہ کی بوتل ہوتی ہے، زور زور سے وہ چھڑک رہے تھے. ہاتھ سے بوتل نکل گئی، ہاتھ سے بوتل نکل گئی. ظہیر شاہ کے سر پہ یہاں بوتل لگی، خون بہنے لگا. ظہیر شاہ کو پتہ ہی نہیں لگا. یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ. تو پھر وہ کیفیت میں بندہ کہیں اور ہوتا ہے نا، جیسا کہ ابھی وہ حضرت مولا کائنات کا بتایا انہوں نے، ان کی تو کیا بات ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین اکرام، یہ ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے. اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ حقیقت اور سچائی آپ لوگوں تک پہنچے. ان کا مقصد صرف یہ تھا، یہ میرے پروموشن کے لیے نہیں آئے تھے،
آپ سے تو محبت اور ایک میرا پروموشن اللہ نے بہت کیا ہے، اور یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ نوجوان نسل میں اور عام لوگوں میں جو قوالی کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہیں، ان غلط فہمیوں کو میں دور کر سکوں، اور میں اس میں کتنا کامیاب ہوں نہیں ماشاءاللہ بڑے یہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ چاہے یہاں رہیں یا پاکستان میں رہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، یقیناً آپ پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ السلام علیکم۔